امام سے امامت کی دلیل مانگی گئی چھٹے امام سے. ایک مجمع امام کے سامنے بیٹھا تھا کہ آپ اپنی امامت کی دلیل دیجئے, کیسے مانے آپ امام ہیں؟ امام نے کہا اچھا تمہیں دلیل چاہیے. دنیا کی لالچ میں زندگی گزارنے والے کو امام نے اسی کے معیار کے مطابق دلیل دی. ایک بار خاک پہ اپنے قدم سے دائرہ بنایا اور اس کے بعد اپنے پیر سے ٹھوکر مار دی. امام نے زمین پہ ٹھوکر ماری. ابو تراب کے وارث کا ٹھوکر مارنا تھا. زمین میں شگاف پیدا ہوا اور سونا ابلنا شروع ہو گیا. زمین سے جیسے ہی سونا ابلا تو سارا مجمع حیران دیکھتا رہا. بھئی ہم محنت کیوں کر رہے ہیں؟ دولت کی خاطر. زحمت اٹھا رہے ہیں دولت کی خاطر. امام نے امامت کی دلیل میں دولت دکھا کے بتایا تم گمراہ ہو کے جہاں جاتے ہو اس لیے کہ دولت مل جائے, یاد رکھو دولت ہمارے قدموں کے نیچے ہے. دولت کہیں اور نہیں, دولت ہماری ٹھوکر کے نیچے ہے. اب جب امام نے دکھایا نا تو مجمع میں کوئی ایک تھا کم عقیدے والا. اس نے ایک بار کہا کہ اگر ساری دولت آپ کے پاس ہے, دنیا کی دولت پہ آپ کی حکومت ہے, تو آپ کے شیعہ تنگ دست کیوں نظر آتے ہیں؟ دنیا کو لے کے پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ تو اب امام نے شیعہ کی ایک اور پہچان دی. کہا سنو, ہمارا شیعہ کبھی دنیا کی فکر میں پریشان نہیں ہوگا. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. دولت کے لیے میرا شیعہ پریشان نہیں ہوگا. امام نے کہا یہ دنیا کی جتنے خزانے ہیں, جنت کے خزانوں کے ایک ذرے برابر بھی نہیں. دنیا میں کتنا سونا, کتنے جواہرات ہیں. امام نے کہا دنیا کا تمام تر خزانہ جنت کے خزانوں کے ایک ذرے برابر نہیں, اور جنت کا کل خزانہ ہماری ولایت کے خزانے کے ایک ذرے برابر نہیں. اب امام نے کہا سن, تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے شیعہ دولت کے لیے پریشان نظر آتے ہیں. امام نے فرمایا ہمارا شیعہ دولت کے لیے پریشان نہیں ہوگا, اس لیے کہ شیعہ کی دولت سونے چاندی میں نہیں ہے, ہماری ولایت میں ہے. جس کے پاس جتنی ہماری ولایت ہے وہ اتنا زیادہ امیر ہے. ہمارے شیعہ کو دولت کی, پیسوں کی, لالچ کی کوئی پرواہ نہیں. جس کے دل میں ہماری محبت ہو اسے دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں چاہیے. اب عزیزان محترم, امام کی ولایت کتنی خاص ہے, کتنی ضروری ہے. اگر امام کی ولایت کا اثر ہو جائے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے. امام کے ایک صحابی ہیں ابو بصیر, مشہور نام ہے. ابو بصیر کا ایک پڑوسی تھا, گناہگار ترین انسان, شرابی وہ تھا, زانی وہ تھا, اور اس کے گھر میں نامحرم بھی آتی تھی. تو ایک ماحول اس کا رقص و موسیقی کا اس کے گھر میں رہتا تھا. ابو بصیر اپنے اس پڑوسی سے بڑے پریشان تھے. تو اب امام کے سچے صحابی کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کو گمراہی کی طرف جاتا دیکھے تو اس کی اصلاح کرے, چپ چاپ اسے گمراہی میں جاتا نہ دیکھے. اپنے کی تو پہچان یہی ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی اپنا ہوگا تو آپ اسے ایسے ہی نقصان کی طرف نہیں جانے دیں, چاہے کہ یہ فائدے کی طرف آ جائے. تو اب ابو بصیر نے اس کے پاس جا کے اسے سمجھایا کہ تم نہیں جانتے اس میں نقصان ہے, اس میں جہنم ہے, اس میں خطرہ ہے, آخرت میں کیا کماؤ گے. وہ سنتا ہی نہیں تھا. ایک بار, دو بار, تین بار مسلسل جاتے رہتے تھے. ایک دن اس نے کہا ابو بصیر میں خواہشات کا غلام ہو چکا ہوں, چاہتا بھی ہوں سدھر جاؤں, سدھر نہیں پاتا. توجہ کر رہے ہیں صاحب, بسم اللہ. میں خواہشات کا غلام ہو گیا, سدھرنا چاہتا ہوں, سدھر نہیں پاتا. تمہارے امام تو عجائبات کے مالک ہیں, تمہارے امام تو ارادے تبدیل کر دیتے ہیں, کیوں نہ تم اپنے امام سے کہو میری خاطر کچھ کریں. ابو بصیر کو اس کی بات سمجھ میں آئی, کہ ٹھیک ہے میں امام سے کہتا ہوں. اب عزیزان محترم, ابو بصیر چلے امام کی زیارت کے لیے. جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام سے عرض کی کہ مولا ایسے ایسے میرا ایک ساتھی ہے, میرا پڑوسی ہے, ہمسایہ ہے, ہمسائے کے حقوق ہیں. تو مولا وہ سدھرنا چاہتا ہے, سدھر نہیں پاتا, مولا بتائیے اس کے ساتھ کیا کیا جائے. امام نے کہا اب جاؤ
تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے عرض کرنا کہ امام نے کہا ہے میری خاطر تو یہ کام چھوڑ دے، میں تجھے آخرت میں جنت کی ضمانت خود دیتا ہوں۔ اب عزیزان محترم، آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابو بصیر کے جانے پر امام نے کوئی دعا پڑھی ہوگی اور اس کا دل بدل گیا ہوگا۔ امام نے بتایا کہ اس طرح دل نہیں بدلا جاتا، پہلے کوشش خود کرنی پڑتی ہے، مدد ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو کوئی بد کردار سوئے صبح اٹھے تو فرشتہ ہو جائے، نہیں۔ امام نے کہا جاؤ اس سے کہو میری خاطر تو کوشش کر، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا۔ ابو بصیر واپس آئے، آ کے اپنے پڑوسی کو بتا دیا، کہا امام نے تجھے سلام بھیجا۔ امام کا سلام ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے تو وجود پہ اسی نے اثر کیا کہ امام نے مجھے سلام بھیجا۔ کہا دوسرا، امام نے کہا ہے کہ تو کسی کو ذہن میں نہ رکھنا، مجھے ذہن میں رکھنا، میری خاطر چھوڑ دے۔ جب گناہ کرنے جائے نا تو ذہن میں خیال لے آنا، مولا کی خاطر چھوڑ دیا، جعفر صادق کی خاطر نہیں کروں گا۔ اس کے بدلے میں امام کہتے ہیں میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے دل پہ اتنا اثر کر گئی کہ اس کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں میں نے اس کے گھر سے لہو و لعب کی آوازیں نہیں سنی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا جیسے ہی سیدھے راستے پہ آیا، برائیاں چھوڑ دی، تو ایک دن اس نے ابو بصیر کو بلایا۔ ابو بصیر پہنچے اس کے گھر تو دیکھا کہ اس کے پاس اس کا جسم آدھا الیاں تھا۔ اس نے کہا ابو بصیر میں تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے پاس اب پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے۔ ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کچھ لباس اکٹھا کیے، اسے لباس دیے۔ کچھ دن اور گزرے تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو پھر ابو بصیر کو بلایا۔ ابو بصیر نے کہا کہ میں تیری عیادت کروں گا، میں تیری تیمارداری کروں گا۔ ابو بصیر اس کی عیادت بھی کرتے رہے، اس کی تیمارداری بھی کرتے رہے۔ اب عزیزان محترم، جنت کی ضمانت تو امام نے دی ہے، مرے گا تو جنت جائے گا، مگر جو گناہ کر چکا تھا وہ کہاں جانے تھے؟ اب تک جتنے گناہ یہ کر چکا تھا ان کا بھی تو کچھ ہونا تھا نا، ورنہ عدل الہی پہ ہر پانے والا۔ تو اب اللہ نے کیا کیا، اسے دنیا ہی میں سختیوں میں مبتلا کر دیا۔ پہلے تنگ دستی دیکھی، پھر بیماری دیکھی۔ ابو بصیر کہتے ایک دن میں اس کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس کی عیادت کر رہا تھا کہ ایک بار اس پہ غشی طاری ہوئی، پھر کچھ ہوش آیا، اس نے اتنا کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے وعدہ پورا کر دیا۔ آنکھیں بند ہوئی تو مر گیا تھا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اپنے امام پہ ایمان پہ پہلے ہی مستحکم تھا، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد تو مزید میرا ایمان بڑھ گیا۔ میں نے کہا اب جاؤں گا تو امام کو بتاؤں گا کہ امام آپ کا وعدہ پورا ہوا۔ یہ کہتے ہیں ابو بصیر کہ میں جب حج کے موقع پر امام سے ملاقات کرنے پہنچا تو میں چاہتا تھا اب امام کے پاس جاؤں گا تو امام کو بتاؤں گا ہوا کیا، آپ کے جملوں نے کیسے اثر کیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں جیسے ہی میں امام کے حجرے میں داخل ہو رہا تھا، ابھی میرا ایک قدم صحن خانہ میں تھا، دوسرا دروازے سے باہر، امام نے اندر ہی سے آواز دی اے ابو بصیر ہم نے تمہارے ساتھی سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ابو بصیر چاہتے تھے میں بتاؤں گا مولا کو۔ امام نے کہا جب کوئی ایک بار ہماری خاطر کچھ کرنے لگتا ہے پھر ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، جب کوئی ہماری راہ پہ آ جاتا ہے پھر ہماری نظروں میں رہتا ہے، ہم اس کی خبر رکھتے ہیں کس حال میں ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے۔